کرتے ہیں قربانی کا لغوی اور شرعی معنی کیا ہے؟ سماعت فرمائیے۔ قربانی کا لغوی معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوئی چیز اس کی راہ میں خرچ کرنا قربانی کہلاتا ہے، اور اس شرط کے ساتھ کہ اس چیز کے خرچ کرنے میں جو مقصد ہے وہ صرف اور صرف رضائے الہی ہو، نمود و نمائش نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، طمع کا دل میں خیال تک نہ آئے، اور اپنی اس قیمتی چیز کو خرچ کرتے ہوئے بندے کے دل پہ اور زبان پہ یہ نعرہ ہو، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب کچھ اللہ کے لیے ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے، اور میں سب سے پہلے اس کے حکم کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کرنے والوں میں سے، سب کے سامنے، اس کے حکم کے سامنے میں اپنی گردن کو جھکانے والا ہوں۔ یہ لغوی معنی ہے، اور قربانی کا عرفی اور شرعی معنی کیا ہے؟ 10ویں ذی الحجہ کو سنت ابراہیمی کے مطابق عمل پیرا ہوتے ہوئے کوئی قربانی کا مخصوص جانور ذبح کیا جائے، اور اس سنت پر عمل پیرا ہونے کا حکم اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو بھی عطا فرمایا ہے۔ رب تعالیٰ اپنے محبوب کو فرماتا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے میرے محبوب اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کیجیے۔ اس لیے میرے اور آپ کے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر سال خود اپنی طرف سے بھی اور اپنی امت کی طرف سے بھی آپ قربانی کے جانور ذبح کیا کرتے تھے، اور آپ نے اپنی امت کو بھی نصیحت فرمائی کہ جو مال کے نصاب ہیں وہ بھی ہر سال قربانی کیا کریں۔ تو ہم چونکہ حضور کے غلام ہیں، اس لیے ہمیں حضور کی سنت کے مطابق قربانی کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو 10ویں ذی الحجہ کے دن عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنے کے بعد قربانی کا مخصوص جانور ذبح کرنا، اسے قربانی اور اضحیہ بھی کہا جاتا ہے۔ قربانی کا پس منظر کیا ہے؟ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی، صحابہ کرام نے عرض کیا حضور یہ قربانیاں کیا ہیں، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ اور سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، فرمایا اے میرے صحابی یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ قالوا فما لنا فیہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا اس میں ہمارے لیے کیا ہے؟ فرمایا قال بكل شاة حسنہ، فرمایا ہر بال کے بدلے ایک حسنہ، یعنی 10 نیکیاں۔ صحابہ نے کیا حضور؟ قالوا خصوص یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صوف یعنی اون کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو فرمایا قال بكل شاة من الصوف حسنہ، فرمایا اون کے ہر بال کے بدلے ایک حسنہ، 10 نیکیاں اون کے ہر بال کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرماتا ہے۔ یہ قربانی کا پس منظر ہے۔ تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا حاران کی بیٹی تھی، اس طرح آپ کی چچا زاد بہن بھی لگی۔ تو حضرت سارہ کو اللہ تعالیٰ نے صورت اور سیرت سے اتنا نوازا تھا کہ آپ کی مثل کوئی تھا ہی نہیں۔ اللہ نے ظاہری حسن بھی کمال دیا تھا اور پھر باطنی سیرت بھی کمال دی تھی، بلکہ اللہ نے حضرت سارہ کو ان خاص اوصاف سے بھی نوازا تھا جو ایک نبی کے لیے ضروری ہوتی ہیں۔ اگر عورتوں میں کوئی نبیہ ہوتی تو حضرت سارہ ہوتی، مگر عورتوں میں چونکہ کوئی نبی نہیں بن سکا، نہ قیامت تک بنے گا، اس لیے مگر تمام نبیوں والے اوصاف
حضرت سارہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھے تھے. تو حضرت سارہ کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نکاح ہو گیا. نکاح ہونے کے بعد یہ اس دور کی بات ہے جب بابل پر نمرود کی حکومت تھی جس نے خدائی دعویٰ کیا ہوا تھا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی خدائی جھوٹی خدائی کو چیلنج کیا اور تمام بتوں کی خوب درگت بنائی, ان کو توڑ پھوڑ دیا. اور اسی کے بدلے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بہت زیادہ لکڑیاں اکٹھی کر کے آگ لگائی گئی. پھر ان آگ کے اندر, ان لکڑیوں کی آگ کے اندر جناب ابراہیم کو جناب ڈالا گیا تاکہ آپ جل جائیں معاذ اللہ اور جل کے راکھ ہو جائیں. میں کہا کرتا ہوں چاہے تو یہ تو دنیاوی آگ تھی, کوئی اس سے بڑی آگ کا اہتمام کیا جاتا, انتظام کیا جاتا, اس کے اندر حضرت ابراہیم کو ڈالا جاتا. آپ نے نہیں جلنا تھا, کیوں کہ آپ کی پشت پہ نور محمد تھا, آپ کی پشت پہ میرے نبی کا نور تھا. بھائی جہاں نور محمد ہو اس کو کبھی آپ چھو سکتی ہے؟ نہیں چھو سکتی. پھر ایک بات تو یہ آپ کی پشت پہ نور محمد تھا, اور دوسری بات یہ ادھر آپ کو آگ میں ڈالا گیا. رب جلیل نے فرمایا قلنا یا نار کونی بردم وسلاما علی ابراہیم, اے آگ میرے ابراہیم پر سلامتی والی بن جا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالہ, نعرہ حیدری, اے آج میرے ابراہیم پر سلامتی والی بن جا. تو اب کیا ہوا, اللہ پاک نے آپ کو سلامت رکھا, آپ محفوظ رہے. اس امتحان میں کامیاب ہونے کے بعد جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ اس امتحان سے کامیاب ہوئے.